یہیں سے آغاز کرنا چاہتا ہوں اور ہر کوئی ان مصروں میں شریک ہے۔ ہمارے عزیز برادر معروف سرسوی نے، خدا ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ بہت دل خوش ہوتا ہے جب ہمارے برادران آقا کی مدح میں اچھے اشعار سناتے ہیں، تو بس عرض کرتا ہوں یہاں سے نجف رسا نعرہ لگائیں سارے نوجوان مل کے، تو میں آغاز کروں۔ ساری دنیا ہمیں بہت ہی یعنی حقیر سمجھتی ہے۔ بلال بھائی ادھر بہت سا مجمع جو آپ کو دیکھ نہیں پا رہا ہے، تھوڑا سا اوپر کھڑے ہو جائیے، اوپر بس یہیں یہاں اتنا ٹھیک ہو جائے گا۔ اب بتائیے اور ادھر کے لوگ ٹائٹ ہو رہے سب ٹوٹ جائیں گے، لیکن دل ہمارا وہی ہے، چھوٹا ہے، کہاں چھوٹا ہے۔ تو ساری دنیا رضوی بھائی آج بہت احساس ہو رہا ہے مولانا شوکت کاظم جڑولی صاحب کے نہ ہونے کا۔ خداوند عالم ان کی قبر کو نورانی کرے۔ خطیب الایمان کے نقش قدم پر چل کے پوری زندگی گزاری انہوں نے، اور بہت جلدی ہم سے رخصت ہو گئے۔ یہ ایک گہرا زخم ہے دل پر کہ جو بھرنے والا نہیں ہے۔ نظر کرتا ہوں جو ہمیں گری نظروں سے دیکھتے ہیں، مجھے حقیر نہ سمجھیں ہوس کے کارندے، مجھے حقیر نہ سمجھیں ہوس کے کارندے، میرے مزاج میں گر خود سری نہیں ملتی، میں ایک قطرہ ہوں لیکن وہاں کا خادم ہوں، سمندروں کو جہاں نوکری نہیں۔ سمندروں کو جہاں نوکری نہیں ملتی، میں تھک چکا ہوں، نصیروں کو این بھی دے دے کہ نیند آتی ہے، فرش حسین بھی دے دے، یہ التجا ہے زمیندار کربلا حسین، کفن دیا ہے تو دو کفن دیا ہے تو 2 گز زمین بھی دے دے، یہ التجا ہے علمدار کربلا حسین، کفن دیا ہے تو 2 گز۔ میری طرف دیکھیے، مولا کے دروازے پر رشتہ لے کے جو ستارہ اترا تھا اس کا نام کیا تھا نوجوانوں؟ مولا خوش رکھے، زہرا۔ انہیں اپنے پیدر کا بھی پتہ نہیں، آپ کو زہرا کا بھی پتہ ہے۔ اوفو اوفو، ہائے ہائے ہائے، نعرہ حیدری، پیکر ذرہ نما، پیکر ذرہ نما، پیکر ذرہ نما، پیکر ذرہ، عباس بھائی پیکر ذرہ نما،
پیکر ذرہ نما زہرہ نما ہو جائے گا، پیکر ذرہ نما زہرہ نما ہو جائے گا، ان کے در پر سر جھکاؤ قد بڑا ہو جائے گا۔ پیکر ذرہ نما زہرہ نما، آواز سب تک پہنچ رہی ہے، آواز بالکل واضح ہے، میرے مولا جزا دیں۔ پیکر ذرہ نما زہرہ نما ہو جائے، دعا کیجئے کہ میں اس کیفیت میں آؤں کہ حضرت کا دروازہ میرے سامنے ہو اور میں پڑھ رہا ہوں۔ پیکر ذرہ نما زہرہ نما ہو جائے گا، ان کے در پر سر جھکاؤ قد بڑا ہو جائے گا۔ نیئر بھائی ادب کی دنیا کے سیاح ہیں، ہر ادب کو چیلنج کر رہا ہوں، خاص طور سے یوں بھی طے فن سخن کا مرحلہ ہو جائے گا، کربلا کاغذ پر لکھ دو مرثیہ ہو جائے یوں بھی طے پیکر ذرہ نما زہرہ نما ہو جائے گا، ان کے در پر سر جھکاؤ قد بڑا ہو جائے گا، یوں بھی طے فن سخن کا مرحلہ ہو جائے گا، کربلا کاغذ پر لکھ دو مرثیہ ہو جائے گا۔ بحث جاری ہے، نازک سے بحث جاری ہے عدالت میں شب عاشور کی۔ آقا کے چاہنے والوں، بحث جاری ہے عدالت میں شب عاشور کی، صبح تک ہر تیرے حق میں فیصلہ ہو جائے۔ صبح تک ہر تیرے حق میں، شعر نظر کرنے جا رہا ہوں، صبح تک ہر تیرے حق میں فیصلہ۔ شباب بھائی شعر پڑھ رہا ہوں، شعر نظر کرنے جا رہا ہوں، یوں بھی طے فن سخن کا مرحلہ ہو جائے گا، کربلا کاغذ پر لکھ دو مرثیہ ہو جائے گا۔ بحث جاری ہے عدالت میں شب عاشور کی، صبح تک ہر تیرے حق میں فیصلہ ہو جائے گا۔ کیسے آئے جنت سے کپڑے، کیسے آئے جنت سے کپڑے، سنو۔ خلد کے کپڑوں پر بحثیں چھوڑ دیں ورنہ جناب، واہ 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 سبحان اللہ، خلد کے کپڑوں پر بحثیں چھوڑ دیں ورنہ جناب، پائے جامہ تو نہیں کرتا بڑا ہو جائے۔ کپڑوں پر بحثیں چھوڑ دیں ورنہ جناب، پائے جامہ تو نہیں۔ خلد کے کپڑوں پر بحثیں چھوڑ دیں ورنہ جناب، پائے جامہ تو نہیں۔ سبحان اللہ، پائے جامہ تو نہیں کرتا۔ میری طرف دیکھیے گا، خدا حسین کا واسطہ، جذبوں کو جگائیے، شعر نظر کرنے جا رہا ہوں۔ تمام اہل ادب سے دعاؤں کی گزارش ہے، خاص طور سے پائے جامہ تو نہیں۔ ارے پسلیوں کے توڑنے والوں کو کب معلوم تھا؟ دوسرا مصرع خدا حسین کا واسطہ، پسلیوں کے توڑنے والوں کو کب معلوم تھا بازوئے عباس زہرا کا عصا ہو جائے۔ شاید میں نے نازک شعر پڑھا ہے۔
ایک شعر نظر کیا ہے مولا کے چاہنے والوں جاوید پسلیوں کے توڑنے والوں کو کم معلوم تھا یا علی پسلیوں کے توڑنے والوں کو کم معلوم تھا بازوئے عباس زہرا کا عصا ہو جائے گا شعر نظر کرنے جا رہا ہوں شاید کسی لائق ہو حضرت کے چاہنے والے حضرت کے مہمانان گرامی کیا تقاضۂ عشق ہے اس سرد رات میں گرم بستروں کو چھوڑ کے سبزہ زار کاظمین پر ان کے وارث کا جشن منانے آئے ہیں تو جھولیاں پھیلائے رہیے گا رات کے کسی پل بھی کوئی سواری گزر سکتی ہے اور وہ آپ کے دامن کو بھر سکتی ہے اسی دروازے سے دامن بھرتے ہیں پسلیوں کے توڑنے والوں کو کب معلوم تھا بازوئے عباس زہرا کا عصا ہو جائے گا دیکھیں میری طرف 6 مہینے کے ہوئے اصغر 6 مہینے کے ہوئے اصغر تو خالق نے کہا 6 مہینے کے ہوئے اصغر تو خالق نے کہا آج سے اسلام پیروں پر کھڑا ہو جائے ہوئے اصغر تو خالق نے کہا آج سے اسلام آج سے اجازت ہو یا علی مجھے کم ہی پڑھنا ہے تاکہ میرے مہمانوں کو زیادہ سے زیادہ وقت ملے ہم لوگ تو میزبان ہیں یہاں پر تو بس ایک مطلع اور 2 شعر اور نظر کرنا چاہتا ہوں چونکہ انہوں نے ایسے اشعار سنائے کہ مجھے بھی کچھ شعر یاد آ گئے اور وہ نظر کرتا ہوں تو مطلع ملا ممکن نہیں کہ چاند ہو فرش عزا نہ ہو اسی شہر کا مصرع ہے ذیشان شبیریہ کا ممکن نہیں کہ چاند ہو فرش عزا نہ ہو مطلب بقید تضمین دیکھیے گا میری طرف ممکن نہیں کہ چاند ہو فرش عزا میں دیکھ رہا ہوں کتنی دوسرے شہروں سے مومنین آئے ہیں الحمدللہ سننے کے لیے اور ہمارے بس ہم تو عاشق ہیں ان کی صاحب بیاضی کے جو اشارے فرماتے ہیں یہ میرے مولا انہیں خوش رکھیں اور ان کو دیکھ کے بہت سے نوجوانوں نے جو ہے وہ اس دنیا میں قدم رکھا ہے تو میرے مولا اور مزید توفیق دیں اور ترقی دیں تو میں اپنے محترم بزرگ جناب اعجاز زیدی صاحب سے گزارش کروں گا کہ اس طرف تشریف لے آئیں ممکن نہیں کہ چاند ہو اب مطلع نظر کرنے جا رہا ہوں بقید تضمین دیکھیں میری طرف ساجد بھائی شباب بھائی لاڈلے بھائی دیکھیں میری طرف نقطہ نہ جگمگائے اگر دائرہ نہ ہو واہ 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 نقطہ نہ جگمگائے اگر دائرہ نہ ہو ممکن نہیں کہ چاند ہو فرش عزا نقطہ نہ جگمگائے اگر مولانا شباب صاحب نقطہ نہ جگمگائے قبلہ اگر دائرہ بزرگ ہے میرے آپ تو میں خاص طور سے نظر کرتا ہوں دعاؤں کی خاص بات یا علی نقطہ نہ جگمگائے اگر دائرہ نہ ہو ممکن نہیں کہ چاند ہو میری طرف دیکھیے دنیا میں ایسا کوئی سمندر نہیں ملا دنیا میں ایسا
کوئی سمندر نہیں ملا جس نے جری کی مشق سے پانی بھرا نہ واہ 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 دنیا میں ایسا یا علی دنیا میں ایسا کوئی سمندر نہیں ملا جس نے جری کی مشق سے پانی خدائے حسین کا واسطہ اپنی عمر منقبت گوئی کا نازک ترین شعر پڑھنے جا رہا ہوں. جس نے جری کی مشق سے پانی بھرا نہ ہو ارے دل ہو چکا ہے الفت سجاد کا اسیر. ایک قیدی کی دعا کیا ہوتی ہے؟ آزادی. میں کیا کہہ رہا ہوں؟ دل ہو چکا ہے الفت سجاد کا اسیر. لوگوں دعائیں مانگو یہ قیدی رہا نہ ہو. شاید میں نے نازک شعر پڑھا اور میری حیثیت سے بڑھ کے نوازا. واہ 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 واہ. دل ہو چکا ہے الفت سجاد کا اسیر. لوگوں دعائیں مانگو یہ قیدی رہا نہ ہو. اب چند بند آخر کلام میں حدیث قصہ کے ترجمے تو ہمارے اساتذہ نے بہت کیے ہیں اور ان کے ترجمے کے بعد مجھ جیسے حقیر کا قلم اٹھانا یہ ایک یعنی جرأت ہی کی بات تھی. لیکن ان کی مداحی میں اگر آپ مخلصانہ طور پر قدم بڑھائیں تو وہ کوئی نہ کوئی ایسا پہلو ضرور دے دیتے ہیں کہ آپ کو سبکی کا احساس نہ ہو. تو اس میں نے یہ پہلو نکالا. میں نے کیا نکالا؟ انہوں نے لطف فرمایا رضوی بھائی کہ ترجمہ اور ترجمے کے ساتھ تھوڑی تھوڑی شرح. تو چند بند میں نظر کرتا ہوں، ملاحظہ فرمائیں. حدیث قصہ کیا ہے؟ کتنے ہنسی نشست کے یہ سلسلے ہوئے، کتنے ہنسی نشست کے یہ سلسلے ہوئے، ہیں دل سے دل تو شانوں سے شانے ملے، ہیں دل سے جو بارگاہوں میں حدیث قصہ کرتے آئے ہیں ہر شب جمعہ کو. کتنے ہنسی نشست کے یہ سلسلے ہوئے، ہیں دل سے دل تو شانوں سے شانے ملے ہوئے، ہیں دل سے دل تو شانوں سے شانے ملے ہوئے. کافور یوں ہراس و علم کے گلے ہوئے، چہرے ہیں سب گلاب کی صورت کھلے ہوئے. نہ ہوا میرے ہاتھ میں آئینہ نہیں تو دکھا دیتا کہ جو کہہ رہا ہوں وہ غلط نہیں ہے. چہرے ہیں سب گلاب کی صورت کھلے ہوئے. ارے رحمت کی بارشیں ہیں خدا مہربان ہے، اس بزم میں حدیث قصہ کا بیان. توجہ رکھیے گا اور میرے ساتھ ساتھ رہیے گا کیونکہ اس میں کلیجہ آپ کی ہتھیلی پر رکھ دوں گا. لیکن توجہ فرمائیے گا، اس بزم میں حدیث قصہ کا بیان ہے. اب یہ کہ اس کی سند کیا ہے اس پر بھی بہت سی بحثیں ہوتی ہیں. تو سنو، راوی ہیں اس حدیث کے جابر سے نیک نام، راوی ہیں اس حدیث کے جابر سے نیک نام، جن کی زبان صدق میں ہرگز نہیں کلام، شیوا رہا ہے جن کا رسالت کا احترام، ہیں سب سے پہلے زائر قبر شہ انام. نازک مصرع پڑھا ہے، ہیں سب سے پہلے زائر، اب اس سے بڑی سند کوئی ہوگی، ہیں سب سے پہلے زائر قبر شہ انام. ارے اسناد کے فلک پر یہ نام آفتاب ہے، اب بھی کسی کو شک ہو تو مٹی خراب. ہائے ہائے ہائے، نعرہ حیدری،
ترجمہ شروع ہوتا ہے، میری طرف دیکھیں، ترجمہ شروع ہوتا ہے، اب بھی کسی کو شک ہو تو مٹی خراب ہے، فرماتی ہیں یہ دختر سلطان بحر و بر، فرماتی ہیں یہ دختر سلطان بحر و بر، تشریف لائے گھر میرے ایک دن شہ بشر، تشریف لائے گھر میرے ایک دن شہ بشر، کہنے لگے سلام ہو اے پارے جگر، کہنے لگے سلام ہو اے پارے جگر، میں نے کہا سلام میرا بھی ہو آپ پر، میں نے کہا سلام میرا بھی ہو آپ پر، بابا جو آئے گھر کی فضا جھومنے لگی، نالین کو لبوں سے زمین چومنے لگی، ہائے 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 ہائے، نالین کو لبوں سے زمین چومنے لگی، فرمایا پا رہا ہوں میں اپنے بدن میں ضعف، فرمایا پا رہا ہوں میں اپنے بدن میں ضعف، اس ضعف کے سبب ہے زمین و زمن میں ضعف، ہر کاروان نور میں ہر انجمن میں ضعف، تاروں میں مہر و ماہ میں چرخ کہن میں ضعف، تاروں میں مہر و ماہ میں چرخ کہن میں ضعف، بابا سے میں نے عرض کی الفت میں چاہ میں، اللہ رکھے آپ کو اپنی پناہ، یہی تو ہے اللہ رکھے آپ کو اپنی پناہ میں، کہنے لگے رداء یمانی اٹھا کے لاؤ، کہنے لگے رداء یمانی اٹھا کے لاؤ، فاطمہ تم جس کا پھل ہو اس شجر نور کو اڑاؤ، مصرے کی داد چاہتا تھا مگر کوئی بات نہیں، تم جس کا پھل ہو اس شجر نور کو اڑاؤ، چادر کے معجزے کو پے مصطفیٰ دکھاؤ، چادر کے معجزے کو پے مصطفیٰ دکھاؤ، خلق خدا ہے ذوف سے لرزاں اسے بچاؤ، ارے اس وقت دو جہاں کو شفا کی تلاش ہے، بیٹی مجھے تمہاری رضا کی تلاش، واہ واہ، منزل آگے ہے، توجہ رہے، اور یہ دیکھیے قبولیت دعا کے لیے میں نے کہا تھا حدیث کسا کا ذکر ہو رہا ہے تو اس میں ضرور آقا مدد کریں گے اور حاجت روائی فرمائیں گے، بیٹی مجھے تمہاری رضا کی تلاش ہے، بی بی کہتی ہیں سنتے ہی حکم چارہ گرے دو جہان کو، سنتے ہی حکم چارہ گرے دو جہان کو، رب جس کا میزبان تھا اس مہمان کو، رب جس کا میزبان تھا اس مہمان کو، محبوب ظلمنن کو رسالت نشان کو، محبوب ظلمنن کو رسالت نشان کو، بی بی کہتی ہیں لا کر اڑا دی میں نے ردا آسمان کو، غیر بھائی مصرا لا کر اڑا دی میں نے ردا آسمان کو، ارے تابندہ ایسا رخ ہوا تاہا خطاب کا، بس 14ویں کا چاند تھا چہرہ جناب کا، بہت شکریہ، بس 14ویں کا، نوجوانوں یہ سلوات پڑھنے کی منزل ہے، یہاں پر سلوات پڑھی جاتی ہے، آپ ذرا بہتر جانتے، سنتے ہی حکم چارہ گرے دو جہان کو، رب جس کا میزبان تھا اس مہمان کو، اس مہمان کو، محبوب ظلمنن کو رسالت نشان کو، لا کر اڑا دی میں نے ردا آسمان کو، تابندہ ایسا رخ ہوا تاہا خطاب کا، بس 14ویں کا چاند تھا چہرہ جناب کا، اب وہ چادر کیا ہے، شرح شروع ہو رہی ہے، تیار ہو کے بیٹھیے، وہ چادر کیا ہے کہ جس نے حضرت کو شفا دی، ایسی ردا کہ جس کی ثنا ہر زباں میں ہے،
آپ کی آقا زادی جس چادر کا سایہ روز محشر فرمائیں گی اسی چادر کی فضیلت بیان کر رہا ہوں. ایسی ردا کہ جس کی ثنا ہر زبان میں ہے، توریت کے حسین لبوں کے بیان میں ہے، توریت کے حسین لبوں کے بیان میں ہے، انجیل اور زبور کی روح رواں میں ہے، انجیل اور زبور کی روح رواں میں ہے، قرآن سے دوستی کا تو چرچا جہاں میں ہے. واہ 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 واہ. چادر کی دوستی قرآن سے دوستی کا تو چرچا جہاں میں ہے. ارے بیٹھی اٹھی ہیں ساتھ میں، بیٹھی اٹھی ہیں ساتھ میں، کھیلی ہیں آیتیں، یہ وہ ردا ہے جس کی سہیلی ہیں آیتیں. ہائے سبحان اللہ، نعرہ حیدری. یہ وہ ردا ہے جس کی سہیلی ہیں. اب چادر کیا ہے؟ خاص طور سے نظر کرتا ہوں چادر کیا ہے کہ یہ سرکار کا ایک لقب ہے. نیر بھائی افاضل یہاں تشریف فرمائے ماشاءاللہ، کہ طبیب نفوسنا، طبیب نفوسنا، نفسوں کو اچھا کرنے والا. اب یہ چادر کیا ہے ملاحظہ فرمائیے. یہ وہ ردا ہے جس کی سہیلی ہیں آیتیں. مکہ گواہ اور مدینہ گواہ ہے، مکہ گواہ اور مدینہ گواہ ہے، مسجد گواہ اور یہ کعبہ گواہ ہے، مسجد گواہ اور یہ کعبہ گواہ ہے. یہ حرف کن یہ رب کا ارادہ گواہ ہے، یہ حرف کن یہ رب کا ارادہ گواہ ہے. مریم گواہ، ساتھ میں عیسیٰ. کتنے گواہ پیش کر دیے میں نے. مریم گواہ، ساتھ میں عیسیٰ گواہ ہے کہ اس شان کی جہاں میں اکیلی ردا ہے یہ، نفسوں کا جو طبیب ہے اس کی شفا ہے یہ. نفسوں کا جو طبیب ہے اس کی شفا ہے یہ. ایسی ردا ردائے یمانی ہے جس کا نام، واجب ہے اس ردا کا رسولوں پہ احترام. ہے سورہ نساء کا جسے مستقل سلام. ہے سورہ نساء کا جسے مستقل سلام. عصمت کے گیسوؤں کو چھپانا ہے جس کا کام. میری حیثیت سے بڑھ کے نوازا آپ نے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. منزل تو آگے ہے، عصمت کے گیسوؤں کو چھپانا ہے جس کا کام. ارے ناد علی کی طرح ہے یہ اختیار میں، زہرا کا پردہ رہتا ہے اس کے حصار میں. ہائے 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 ہائے، زہرا کا پردہ رہتا ہے اس کے حصار میں، زہرا کا پردہ رہتا ہے اس کے حصار میں. تقدیر سے یہ والی تقدیر نے کہا، تقدیر سے یہ والی تقدیر نے کہا. خاکے سے ایک، یہ مصرع لکھنؤ کے علاوہ کہیں بھی پڑھیں تو اس کی کما حقہ داد نہیں مل سکتی جو میں آپ لوگوں کے درمیان اس کی داد حاصل کر سکتا ہوں. تقدیر سے یا علی، تقدیر سے یہ والی تقدیر نے کہا، خاکے سے ایک بولتی تصویر نے کہا. ہاں میں نے کیا کہا تھا کہ لکھنؤ کے علاوہ اس مصرے پہ داد ملنا اتنا آسان نہیں ہے. خاکے سے ایک بولتی تصویر نے کہا، ایک سائل شفا سے یہ اکسیر نے کہا، ایک سائل شفا سے یہ اکسیر نے کہا. حر جری سے چادر تطہیر نے کہا. اب کیا کہا؟ حر جری سے چادر تطہیر نے کہا کہ رومال تو ہے تیری جبی کے قریب میں، پر گیسوؤں کے بوسے ہیں میرے نصیب میں. کہاں سے لاؤں بند مولا کے چاہنے والوں؟ کیا آپ بھی نعرہ نہ لگاؤ گے نوجوانوں؟ پر ہاں
علی کی بادشاہی کا نعرہ، حیدری نعرہ، میزبی نعرہ، علمگری نعرہ، نعرہ حیدری۔ اس علی کی بارگاہ سے لے کے اس علی کی بارگاہ تک جانے والا حیدری نعرہ، میزبی نعرہ، علمگری نعرہ، نعرہ رومال تو ہے تیری جبی کے قریب میں، پر گیسوؤں کے بوسے ہیں میرے نصیب میں۔ خدا حسین کا واسطہ یہ لیجئے میرا کلیجہ آپ کی ہتھیلی پر معنوی طور پر، لیکن توجہات ادھر مرکوز کرے، بند نظر کرنے جا رہا ہوں۔ پر گیسوؤں کے بوسے ہیں میرے نصیب میں۔ سب میرے ساتھ کہیے گا، چادر مخاطب ہے۔ ہاں ہاں اے ملکہ حمدانی تجھے سلام۔ چادر کو سلام کرنا ہوں، سب مل کے سلام کریں۔ ہاں اے ملکہ حمدانی تجھے، زور سے جتنی طاقت ہو کلیجے میں اتنی طاقت صرف کر کے بی بی کی چادر کو سلام کریں۔ ہاں اے ملکہ حمدانی تجھے، ہاں اے ملکہ حمدانی تجھے، اے آیے شفا کی نشانی تجھے، اے آیے شفا کی نشانی تجھے، اے عظمتوں کی مریم ثانی تجھے، اے عظمتوں کی مریم ثانی تجھے، اے قدرت کسائے یمانی تجھے، اے اب دیکھیے قدرت کا لفظ استعمال کیا ہے۔ ہاں اے ملکہ حمدانی تجھے سلام، اے آیے شفا کی نشانی تجھے سلام، اے عظمتوں کی مریم ثانی تجھے سلام، اے قدرت کسائے یمانی تجھے سلام۔ ارے جو رجس ہیں حق ان کو جتانے نہیں دیا، غیروں کو اہل بیت میں آنے۔ میری آقا زادی جزا دیں، یہاں تک آنے کے لیے اتنے صبر و تحمل سے کام لیا آپ نے، بس تو اب سنیے گا، بند نظر کر رہا ہوں۔ اے آقا زادی قبول کیجئے گا، ابھی تک تو آپ کی مدح کر رہا تھا، مگر اب کسی ملعونہ کی خبر لینے جا رہا ہوں۔ نوجوانوں توجہ، بالکل تیار ہو کے بیٹھیے گا، تکلفات کے دھاگوں سے بازوؤں کو آزاد کر لیجئے، بازوؤں کی مچھلیوں کو جگا لیجئے۔ یہ آن کی دھن پر سخاوت کرنے والے، آن کے دھن پر سخاوت کرنے والے، انہیں کیا خبر کہ اس گھرانے کی سخاوت کیا ہے، اس گھرانے کی عظمت کیا ہے۔ ہاں اے ملکہ حمدانی تجھے سلام، اے آیے شفا کی نشانی تجھے سلام، اے قدرت کسائے، اے عظمتوں کی مریم ثانی تجھے سلام، اے قدرت کسائے یمانی تجھے سلام۔ ہاں جو رجس ہیں حق ان کو جتانے نہیں دیا، غیروں کو اہل بیت میں۔ واہ واہ کیا طرفہ تماشا ہے، سطر فسانہ، اوفو ناول کی لائن، سطر فسانہ بولتے قرآن سے لڑ گئی۔ سطر فسانہ
سے لڑ گئی، بنت نفاق حاصل ایمان سے لڑ گئی۔ میرے ساتھ رہیے، مصروں کی ترقی دیکھیے۔ سطر فسانہ بولتے قرآن سے لڑ گئی، بنت نفاق حاصل ایمان سے لڑ گئی۔ ارے یہ حرص تخت فخر سلیمان سے لڑ گئی، یہ حرص تخت فخر سلیمان سے لڑ گئی۔ ارے عورت کی ذات اور شہ مرداں سے لڑ گئی۔ مصرع کہاں سے لاؤں؟ کیا کہنے بلال بھائی، واہ 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 واہ، مولانا شاہ صاحب، آہا واہ 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 واہ، سطر فسانہ کیسا لگا؟ سطر فسانہ بولتے قرآن سے لڑ گئی۔ لاڈلے بھائی آپ دیکھیں تو صحیح، سطر فسانہ بولتے قرآن سے لڑ گئی، بنت نفاق حاصل ایمان سے لڑ گئی، یہ حرص تخت فخر سلیمان سے لڑ گئی۔ ارے عورت کی ذات، مولا نے جو جمل سے پلٹتے ہوئے عورت کا لفظ، وہ ایک عورت، جناب امیر نے جو اپنے خطبے عورت کی ذات اور شہ مردوں سے لڑ گئی، ہائے ہائے ہائے، عورت کی ذات۔ مسلمانوں، کملی میں یا کتابوں کی چادر میں لائیے، میدان سے جا کے پہلے اسے گھر میں سطر فسانہ بولتے قرآن سے لڑ گئی، بنت نفاق حاصل ایمان سے، یہ حرص تخت فخر سلیمان سے لڑ گئی۔ ارے عورت کی ذات اور شہ مرداں سے کملی میں یا کتابوں کی، کملی میں یا کتابوں کی جو عالم بخار میں لکھی گئی ہیں، کملی میں یا کتابوں کی چادر میں لائیے،
ہم اور نیر بھائی مسلسل کیا کہہ رہے ہیں؟ یہی تو کہہ رہے ہیں کہ بس یہ شہر اکلوتا ہی ہے، کملی میں یا کتابوں کی چادر میں لائیے، میدان سے جا کے پہلے اسے اب دعائیں چاہوں گا، سطر فسانہ آخری بند پڑھوں گا، اس کا باقی حصہ سرکار حسن مجتبیٰ، اب یہ کم سے کم 5 حصوں میں پڑھیں تو یہ مکمل ہوگا کہ سطر فسانہ بولتے قرآن سے لڑ گئی، بلال صاحب بنت نفاق حاصل ایما سے لڑ گئی، یہ حرص تخت فخر سلیمان سے لڑ گئی، عورت کی ذات اور شہ کملی میں یا کتابوں کی چادر میں لائیے، میدان سے جا کے پہلے اسے وہ بھی تم نہیں لا پاؤ گے، علی ہی لائیں گے۔ جو ماں کو میدان میں چھوڑ کے بھاگا ہے وہ نبی کے بلانے پر پلٹ آئے۔ ایسے تو غیرتدار ہیں یہ، کملی میں یا کتابوں کی چادر میں لائیے، میدان سے جا کے پہلے اسے آخری بند ہمیں ضرور دعائیں دیجیے گا، کیونکہ چادر کا تذکرہ اسے آخری موڑ یہاں کے علاوہ مجھے اور کہیں مناسب نہیں لگ رہا تھا، کیونکہ بس اس ذات پہ ہی یہ بات تمام ہو۔ تو آخری بند دعاؤں کی خواستگاری کے ساتھ میرے ساتھ شریک رہیے گا۔ بہت آپ نے محبتیں فرمائی ہیں اور دعائیں دی ہیں، آپ ہی کی حوصلہ افزائیوں نے مجھ ایسے حقیر کو کچھ لکھنے پڑھنے کا جذبہ دیا ہے، تو بس بند آخری نظر کر رہا ہوں۔ اپنے بڑوں سے دعائیں چاہوں گا اور نوجوانوں سے داد چاہوں گا، توجہ رکھیے گا۔ چادر کا تذکرہ وہ آخری موڑ کون سا ہو سکتا تھا جو میں دے سکتا تھا، ملاحظہ فرمائیں۔ میدان سے جا کے پہلے اسے گھر میں لائیے، مولا علی کی بولتی تصویر کو سلام، مولا علی کی بولتی تصویر کو سلام۔ خاص طور سے پوری طاقت سمیٹ رہا ہوں، پورے وجود کی طاقت سمیٹ رہا ہوں، مولا علی کی بولتی تصویر کو سلام، مولا علی کی بولتی تصویر کو سلام، 32 سالہ غیث کی شمشیر کو مولا علی کی بولتی تصویر کو 32 سالہ فیروز بھائی غیث کی شمشیر کو ام البنی کے شیر کی تاثیر کو ام البنی کے شیر کی تاثیر کو سلام، زینب کے اعتبار کی جاگیر کو زینب کے اعتبار کی جاگیر کو سلام۔ حالانکہ ذکر چادر زہرا سناتے ہیں، لیکن ہمارے ذہن میں عباس آتے ہیں۔ حالانکہ ذکر چادر زہرا سناتے ہیں، لیکن ہمارے ذہن
اب ہاں بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، ہمارے جو مہمان شعراء ہیں اب ان کو بھی جو ہے وہ سننا ہمارا فریضہ ہے۔